السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ العظیم سورہ انعام کے رکوع نمبر 8 کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں، جو کچھ بھی سنیں، ہمارے دلوں میں اتار دے، اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ جو کچھ سنیں، جو کچھ پڑھیں، اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل برکات قرآن پر نئے ہیں، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جب ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے، اور اسے لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہی ہے غالب اپنے بندوں پر، یعنی اللہ رب العزت ہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ اپنے بندوں پر یعنی تم پر بھیجتا ہے نگہبانوں کو، فرشتوں کو بھیجتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ تم میں سے جب کسی کو موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، توفتہ رسولنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو کھینچ لیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور وہ کوئی کوتاہی، کوئی کاہلی نہیں کرتے ہیں۔ رب کریم اس میں ارشاد فرماتا ہے، یرسل علیکم حفظا، تم پر اپنے نگہبان کو بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کے ساتھ فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ وہ فرشتے ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، ہمارے اچھے اور برے اعمال، تمام اعمال کو وہ ریکارڈ کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری آیت میں ہے، رب کریم سورہ انفطار میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور تم پر حفاظت کرنے والے ہیں، نگراں ہے، جو کرامن کاتبین ہیں، معزز لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو تمام انسانوں کے پاس اللہ رب العزت نے فرشتوں کو متعین کیا ہوا ہے، اور وہ فرشتے ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، اور یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، توفتہ رسولنا، تو ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو کھینچ لیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کی روح کو کھینچا جاتا ہے، نیک انسان کی روح کو کھینچا جاتا ہے، تو اس کی روح کو ویسے ہی نکالا جاتا ہے جیسے آٹے سے بال کو نکال لیا جائے، اور جب کسی کافر یا بدبخت کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کی صورت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، بہت خوفناک اور دردناک ہوتی ہے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کسی طرح سے کاہلی نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر وہ پلٹائے جائیں گے، پھیرے جائیں گے اللہ کے طرف جو ان کا حقیقی مولا ہے۔ دنیا میں انسان بہت سے لوگوں کو، بہت سی چیزوں کو اپنا مولا سمجھتے تھے، اپنا آقا سمجھتے تھے، لیکن جب وہ مر جائے گا تو وہ حقیقی مولا کی طرف ان کو پھیرا جائے گا۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ الا لہ الحکم، اللہ ہی کا حکم ہوگا، اللہ ہی کا حکم چلے گا کہ اللہ رب العزت جب تک کسی بندے کو اس دنیا میں رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے وہ رہتا ہے، اور جب اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے کہ اس بندے کی عمر ختم ہو چکی ہے، تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کو موت آ جاتی ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور اللہ رب العزت سب سے تیز حساب لینے والا ہے۔ جب حشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت تمام بندوں کا، تمام انسانوں کا حساب لے گا، تو بہت جلدی حساب لے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندوں کا، تمام مخلوقوں کا اتنے ٹائم میں حساب لے لے گا جتنے ٹائم میں ایک بکری کو دوہا جاتا ہے، اتنے ٹائم میں اللہ رب العزت حساب لے لے گا۔ اور کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود حساب نہیں لے گا بلکہ اپنے فرشتوں کو مقرر کر دے گا، تو یہ بھی بات ہے۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفِيًّا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ تمہیں
سمندر اور خشکی کے ظلمات سے کون نجات دیتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، کہ تم اس کو پکارتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو گڑگڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ۔ جب انسان کے پاس بہت دردناک، خوفناک کوئی ماحول پیدا ہو جاتا ہے، کوئی چیز آ جاتی ہے، تو اس صورت میں بندہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف لو لگاتا ہے، اللہ کی طرف وہ دعا کرتا ہے گڑگڑاتے ہوئے، آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے لَإِنْ أَنْجَانَ مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اللہ رب العزت اگر ہمیں اس مصیبت سے آزاد کر دے، نجات دلا دے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، منہا، اس مصیبت سے۔ جب تم ظلمات البر والبحر، سمندر، خشکی اور سمندر کی کسی اندھیریوں میں پھنس جاتے ہو، اس مصیبت سے اللہ رب العزت ہی آزاد دلاتا ہے۔ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر مصیبت سے اللہ رب العزت ہی نجات دلاتا ہے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر اس کے بعد تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت جب تمہیں کسی مصیبت سے آزاد کرتا ہے، نجات دلاتا ہے، پھر اس کے بعد ہی تم شرک کرنے لگتے ہو، تو یہ انسانوں کی کمی ہے، انسانوں کی اللہ رب العزت سے ناواقفیت ہے۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے هُوَ الْقَادِرُ، اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب نازل کرے، عذاب بھیجے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، جیسے آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، اس طرح سے، یا پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر کسی ظالم حکمراں کو مسلط کر دے، اس طرح سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، کہ تمہارے نیچے سے زمین پھٹ جائے، لوگ اس میں دھنس جائے، یا پھر زلزلہ پیدا ہو جائے، اس طرح عذاب دے، یا پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تمہارے انڈر میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بدکار ہوں، وہ بدسلیقی ہوں، وہ تمہارے ساتھ اچھے سے بات نہ کرے، اس طرح سے بھی اللہ عذاب دے سکتا ہے۔ او یلبسکم شیعا، یا پھر اللہ رب العزت تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، الگ الگ گروہوں میں بانٹ دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور اللہ رب العزت تمہارے بعضوں کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے، یعنی انسانوں کے درمیان منافرت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائے، اس طرح سے تمہیں عذاب دے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ رب العزت کا۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم آیات کو، نشانیوں کو کیسے بار بار ذکر کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ لوگ مشرکین کفار سمجھ جائیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ رب فرماتا ہے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، حالانکہ آپ کی قوم نے اس کی تکذیب کی ہے۔ اللہ نے جو نشانیاں، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے، اللہ نے جو اپنی وحدانیت کی دلیلیں نازل کی ہے، کذب بہ قومک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے اس کی تکذیب کی ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ نشانیاں، یہ قرآن حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے اوپر تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میری ذمہ داری صرف اور صرف اتنی تھی کہ میں تمہیں جنت کے بارے میں بتا دوں، دوزخ کے بارے میں بتا دوں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں بتا دوں، اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں بتا دوں، میری یہ ذمہ داری تھی۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر ایک خبر کے لیے متعینہ وقت ہے۔ اللہ نے جن خبروں کے بارے میں خبر دی ہے وہ ظاہر ہوں گی ایک نہ ایک دن، لیکن اس کے لیے ایک متعینہ مقدار ہے، وقت ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم اسے جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے سننے والے، اے مخاطب، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو ہماری آیتوں میں نقص تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے
اعراض کریں، آپ ان سے پرہیز کریں، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں غور و فکر کرنے لگ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے لوگو، اے مخاطب، اے سننے والے، اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اس آیت سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ فاسق اور فاجر لوگوں کے ساتھ، فاسق اور فاجر قوموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن اگر کہیں بھولے بھٹکے ان کے پاس بیٹھ گیا، پھر جیسے ہی یاد آئے تو ان سے دور ہو جانا چاہیے، الگ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص شرابی نہیں ہے، شراب نہیں پیتا ہے، لیکن اگر وہ 10 دن 20 دن 1 مہینہ شرابیوں کے پاس بیٹھے گا تو اس کے دل میں بھی شراب کے لیے نرمی پیدا ہو جائے گی، اور ایک نہ ایک دن وہ بھی شراب پینے کے درپے ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یاد آنے کے بعد ان کے پاس نہ بیٹھو۔ اگر شیطان بھلا کر بٹھا دے تو یاد آنے کے پاس ان کے پاس نہ بیٹھو۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان غافلوں، ان ظالموں کے حساب میں سے ان پر کچھ نہیں ہے۔ وَلَكِنْ ذِكْرَى، لیکن ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو نصیحت کرے۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو نصیحت کرے، قرآن کے ذریعے سے اللہ کا خوف دلائے، تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرے لوگ گناہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ کی ذمہ داری یہ لوگ ہرگز نہیں ہیں۔ رب فرماتا ہے لعلہم یتقون، نصیحت اس لیے کرنا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مخاطب سننے والے، ان کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے۔ آج ہم بہت سے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ دین کا مقصد، دین کا مطلب ان کے ہاں صرف کھیل اور تماشا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دقیانوسی باتیں ہیں، یہ عالم اور مولانا کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو دیکھیں، ہماری ذمہ داری دین کو نہیں بلکہ دنیا کو سنوارنا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور اے سننے والے، اے اللہ کے نیک بندے، اس کے ذریعے سے یعنی قرآن کے ذریعے سے انہیں نصیحت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی کرتوتوں کی بنیاد پر ہلاک ہو جائیں۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، کہ اس کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا۔ یعنی اگر اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر وہ کافر ہو جاتا ہے، کفر پر مرتا ہے، تو اللہ کے علاوہ نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ وَإِن تَعْدَلْ كُلُّ عَدْلٍ، اور اگر وہ ہر قسم کا فدیہ دے دیں، ہر ایک چیز کی فدیہ دے دیں، لا يؤخذ منها، تو ان سے نہیں لیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کافر مرتا ہے تو ساری دنیا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے کہ وہ جہنم سے آزاد ہو جائے، لیکن لا یؤخذ منہا، تو ان سے نہیں لیا جائے گا۔ اولئک الذین ابلسوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، بدلہ اس کا جو انہوں نے کفر کیا، یعنی کفر کرنے کا بدلہ ہے کہ وہ ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، دردناک عذاب دیا جائے گا، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جو کافر مرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سنیں، جو کچھ بھی ہم پڑھیں، اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔